اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والارض وضعها للانعام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، اور اسی نے مخلوقات کے لیے اس زمین کو بنایا، اس میں میوے اور خوشے دار کھجور کے درخت ہیں اور بوسے والا اناج، خوشبو والے پھول۔ اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہم زمین کی بابت کا بات کر رہے تھے کہ والارض وضعها للانعام، زمین کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا۔ اس میں زمین کے اوپر حیات کی بات ہم نے بتا دی آپ کو، اور اب حیات زمین پر بسنے والوں کی زندگی کے لیے حیات دینے کے بعد ان زندوں کو زندہ رہنے کے لیے اس زمین میں کیا سامان زیست فراہم کیے، ان کا ذکر ہے۔ وہ میوے ہیں، مختلف میووں کا ذکر ہے۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس زمین کی خلقت میں، اس زمین کے اندر کیا کیا معجزات ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں، معجزات ہیں، ان کا مطالعہ ضروری ہے۔ زمین کو بنایا للانعام فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں۔ اوپر والا حصہ خاک کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا؟ زمین میں موجود جو خاک ہے، اس خاک کے اندر کتنے معجزات ہیں۔ مٹی کے اندر ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اس زمین کے اوپر، وہ اس خاک کے مرہون منت، اس خاک سے جو چیزیں اگتی ہیں اس سے ہم لوگ زندہ رہتے ہیں۔ زمین کے اوپر کے حصے میں جو خاک ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رویدگی کی طاقت ودیعت فرمائی ہے۔ رویدگی، اس سے نباتات اگتے ہیں، اس سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں۔ یہ زمین سے وہ کس طرح ہوتا ہے ایسا؟ اور زمین کے بارے میں کہتے ہیں نا، وہ مردہ ہوتی ہے، اس کے اوپر جب پانی پڑتا ہے تو پھر فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، جب اس پر پانی پڑتا ہے تو جنبش میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ اٹھنا شروع کرتی ہے اور پھر اگاتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ ترتیب عجیب ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر ہم پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت، جنبش، قابل مطالعہ ہے، نہایت قابل مطالعہ ہے۔ زمین کے اندر جب دانہ جاتا ہے،
زمین کے نیچے جاتا ہے دانہ اور اس پر پانی پڑتا ہے تو جنبش، کیا مطلب ہے جنبش؟ اس دانے کے کیا نکلتے ہیں؟ جڑیں نکلتی ہیں، ہر طرف پھیل جاتی ہیں جڑیں، اہتزت و ربت، پھر اٹھنا شروع کرتے ہیں، جڑیں نکلتی ہیں۔ یہ جڑیں جو ہے وہ زمین کے اندر بعض خاص عناصر کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ بہت بڑا درس ہے اس میں، اسی ایک موضوع میں یہ جڑیں نکلتی ہیں زمین کے اندر سے، ادھر ادھر ہر طرف وہ جڑیں پھیل جاتی ہیں۔ کس کام کے لیے پھیل جاتی؟ زمین کے اندر عناصر ہیں 100 کچھ عناصر، ان عناصر میں سے یہ گندم کا دانہ ہے، اگر اس گندم کے دانے سے نکلنے والی جڑوں کو علم ہے کہ میں نے اس جڑوں سے گندم بننے والے عناصر کو کھینچنا ہے، یہ جڑیں جو ہے ان عناصر میں سے خاص کر ان عناصر کی شناخت کرتے ہیں اور اس کو کھینچتے ہیں اور اوپر بھیجتے ہیں۔ وہ اب دنیا کے جدید ترین اس میں تجربہ گاہوں میں اب جا کر کے ماہر ترین لوگ بیٹھتے ہیں، وہ شاید ان عناصر کی شناخت نہ کر سکے، یہ جڑیں شناخت کر لیتی ہیں۔ یہ جڑیں شناخت کرتی ہیں کہ کن عناصر کو میں نے جذب کر کے تشکیل دینا ہے۔ کوئی 10 عنصر تشکیل دینا ہوتا ہے، ان 10 عنصر میں سے کن 10 عنصر کو جوڑنے سے گندم کا دانہ بنتا ہے، اس عناصر کو وہ کھینچ کر اور اوپر بھیجتے ہیں، گندم کا دانہ بنتا ہے۔ اگر مکئی کا دانہ ہے تو پھر اس مکئی کے دانے کو پتہ ہے میں کون سے عناصر جو ہے وہ انتخاب کروں گا، ان کو جوڑ کر مکئی کا دانہ بننا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پودا لگایا ہے، آم کا پودا لگایا ہے، تو وہ پودا زمین میں جا کے جڑیں پھیلاتا ہے، ان جڑوں کو شناخت ہے کہ میں نے زمین سے کن عناصر کو کھینچنا ہے تاکہ ایسا درخت بن جائے جو وہ آم کا میوہ جو ہے وہ دے دے۔ سبحان اللہ۔ فیہا فاکہۃ، ہم سادہ لیتے ہیں، سادہ معمولات میں سے ہے ہماری۔ آپ اگر بات کریں کسی سے کہ بھائی جو کا دانہ کاشت کرنے سے جو کی فصل ملتی ہے، ہاں جی ملتی ہے، اور گندم کی اور ہاں جی، تو مولوی صاحب اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ ہاں یہ بھی کوئی بڑی بات ہو گئی۔ انسان کے معمولات میں سے یہی ہوتا دیکھا ہے ہمیشہ، اور اس کو وہ معمول میں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ معمول میں لیتے ہیں جی۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب، دانے ہیں اس میں سے دانے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسایا، اور بسانے کے بعد
اس انسان کو زندہ رہنے کے لیے سامان زیست فراہم کرنا تھا، اس کے لیے ایک گندم کا دانہ کافی ہے۔ پانی دے دو، گندم کا دانہ دے دو، اس سے وہ پانی پیے گا، گندم کے دانے کا وہ روٹی بنائے گا، کھائے گا، زندہ رہے گا، ختم۔ اور اس میں فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، قسم قسم کے میوہ جات اور ہزاروں کی تعداد میں اقسام ہے میووں کی۔ کیوں ہے یہ سارے؟ صرف زندہ رکھنا مقصد اگر ہوتا تو ایک گندم کا دانہ کافی تھا، لیکن اقسام کے پھل دیے ہیں۔ مہربان رب ہے، اس مخلوق کے لیے قسم قسم کے کھانے بھی، قسم قسم کے میوے بھی، ایک نہیں کئی قسم کے میوے بھی فراہم کرتے۔ پھر یہ سوال آتا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جن انس تمہارے رب کے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ، آلاء جمع ہے الیا کی، نعمت کے معنوں میں ہے یہ۔ یہاں پہ لفظ آلاء جو ہے وہ نعمتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ہر آیت میں یہ تکرار ہوگی، اس آیت کے بڑا تکرار ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ، تو تکرار کریں پھر بھی معنی ایک۔ بعض لوگوں نے تکرار کی وجہ سے ہر مرتبہ ایک اور معنی مراد لیا ہے، جو صحیح نہیں، غلط ہے۔ پھر تم اللہ کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ تکذیب کی بھی متعدد صورتیں ہیں جی۔ پہلی تکذیب یہ ہے کہ کچھ لوگ ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہماری زمین ہے، میں نے محنت کیا ہے، میں نے اس پہ خدمت کی ہے، اور پھر وہاں سے مجھے فصل مل گئی ہے، اس میں اللہ کا کیا عمل دخل ہے؟ سمجھتے ہی نہیں، منکر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض لوگ اللہ کی جگہ غیر اللہ کو اس میں داخل سمجھتے ہیں، اپنے بتوں کو، شریکوں کو، اور پتہ نہیں کس کی برکت سے، کس پیر کی برکت سے، کس سلام کی برکت سے یہ ہے وہ مجھے یہ فصل مل رہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے یہ اور کی طرف نسبت دیتے ہیں جی۔ کچھ لوگ ان کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، لیکن ان کا عملی رویہ جو ہے وہ منکروں جیسا ہے جی۔ ان کا عمل اور ان کا کردار جو ہے اس سے ظاہر نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ اس قسم کے سب لوگ تکذیب نعمت میں شامل ہوتے ہیں، تکذیب کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح خشک گارے سے بنایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ صلصال کسی خشک چیز سے آنے والی آواز کو کہتے ہیں صلصلہ، خشک مٹی کو بھی صلصال کہتے ہیں اسی سے۔ فخار جو ہے وہ مٹکوں کو کہا جاتا ہے، مٹکوں کی طرح۔ خلق انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے خشک مٹی سے، وہ خشک مٹی جو ہے وہ ٹھیکری کی طرح ہے، اس کو آواز دینے، ہاتھ مارنے سے اس سے آواز نکلتی ہے۔ مارج کہتے ہیں آگ کا شعلہ، میں مارج من نار،
نار آتش کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی ابتدائی تخلیق کا ذکر ہے۔ انسان مٹی کی مخلوق ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی عناصر ہیں، ہمارے جسم میں جتنے بھی عناصر ہیں، وہ سب وہی عناصر ہے جو زمین میں موجود ہے۔ یہ زمین کے اندر سے جو پودے اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، ہم بھی اگے ہیں اسی زمین سے۔ جی، ہم زمینی خاکی ہیں، خاک سے ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ ہماری جتنے عناصر ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر جتنے عناصر ہیں اس کے تجزیہ و تحلیل کرو، کوئی عنصر ایسا نہیں ہے جو زمین میں نہ ہو ادھر موجود ہو، نہیں، سب زمین میں موجود عناصر ادھر ہے، ادھر منتقل ہو گیا ہے۔ ان عناصر کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے۔ پھر انسان کو مٹی سے بنانے کے لیے مختلف مراحل سے گزارا ہے اللہ تعالیٰ نے، مختلف مراحل سے گزار کر کے یہاں انسان تک پہنچ گیا کہ انسان کی تخلیق ہو گئی۔ وہ مراحل نہایت عجیب مراحل ہے، جن مراحل سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے خلق کیا ہے، گزارا ہے۔ ان مراحل کا قرآن مجید میں ہے، من تراب، مٹی سے، من طین لازب، من صلصال، من حمأ مسنون، ونفخت فیہ من روحی، پھر اس میں روح پھونک دی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر ایک گوند سے ماء مہین۔ یہ مراحل ہے، اور آج کل کے جو تجربہ کرنے والے ہیں ان لوگوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے، واضح کر کے سامنے رکھ دیا۔ اس طرح یہ ماء مہین بنتا ہے، اور مٹی سے نکلنے والے پھل کھاتے ہیں، ان پھلوں سے ہمارا خون بنتا ہے، اور اس خون سے وہ نطفہ بنتا ہے، اسی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، زمین سے، مٹی سے۔ اور ایک چیز جو مٹی میں نہیں ہے وہ ہمیں، وہ روح ہے، روح۔ اس کے بارے میں آپ کو پچھلے درس میں بتایا، روح کیا چیز ہے۔ ایک سربستہ راز ہے روح، اور اس سلسلے میں ابتدائی معلومات ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت وجود کو، نعمت بقا کو، نعمت ارتقاء کو، کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ وہ کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے۔ دو مشرق دو مغرب، کیا مطلب؟ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایک مشرق چاند کے لیے اور ایک مشرق سورج کے لیے، اس لیے سورج اور چاند کے اپنے اپنے مشارق اور مغارب ہوتے ہیں، اس لیے دو مشرق
کا ہے سورج کے مغرب اور مشرق اور چاند کے مغرب اور مشرق۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے مراد مختلف موسموں کے مشرق اور مغرب ہے۔ جاڑے کے چھوٹے دنوں کا مغرب گرمی کے بڑے دنوں کے مغرب سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ آج کل کا مغرب اور ہے، گرمیوں کا مغرب اور ہے، اسی طرح مشرق بھی اور ہے۔ اور یہی نظریہ روایت میں بھی آیا ہے، حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ مَشْرِقَ الشَّتَاءِ عَلَى حِدَّةٍ وَمَشْرِقَ الصَّيْفِ عَلَى حِدَّةٍ اما تعرف ذلك من قرب الشمس وبعدها۔ فرمایا کہ جاڑوں کا مشرق جدا ہے اور گرمیوں کا مشرق جدا ہے، کیا تو اس بات کو سورج کے قریب اور دور ہونے سے نہیں پہچانتا؟ اور یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقی اور تدبیری حکمت ہے کہ مختلف مشارق اور مختلف مغارب بنایا ہے۔ ہمیشہ جاڑوں کا موسم ہوتا تو بھی یہاں زندگی ناممکن یا مشکل ہوتی، ہمیشہ گرمیوں کا موسم ہوتا تو بھی یہاں زندگی رہنا یا ناممکن یا مشکل ہوتی۔ ہمارے آسائش کے لیے، آسانی کے لیے مشارق اور مغارب جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں روز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر وہی سوال کہ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس نے دو سمندروں کو جاری کیا کہ آپس میں مل جائیں، تاہم ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ مرج البحرین، مرجا جاری کیا، روانہ کیا دو سمندروں کو، بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کو چلا دیا ہے، ایک شیرین ہے اور دوسرا جو ہے وہ کڑوا ہے، کھارا کڑوا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان میں حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا دی ہے۔ مرج البحرین بینہما برزخ، ان دو دریاؤں کے دو دریا نہیں سمندر، دو سمندروں کے درمیان میں ایک آڑ ہے، برزخ ہے، ایک آڑ، ایک فاصلہ ہے۔ لا یبغیان، وہ تجاوز نہیں کرتے، اس فاصلے کو توڑ نہیں سکتے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ جو بحرین ہے دو سمندر ہے، ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے۔ یہاں پہ ایک نظریہ یہ ہے، دو سمندر ہیں، ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس سمندر کو وہ کھارا پانی ہے، اس کھارا پانی کا کام جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی کے سامان فراہم کرنا ہے۔ وہاں سے بخار اٹھتے ہیں اور پھر بادل بنتے ہیں، خشک علاقوں میں پانی برساتے ہیں، وہ پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑتا ہے، زمین سیراب ہوتا ہے،
اور پھر زمین کے اندر پانی چلا جاتا ہے۔ ایک آیت ہے اس میں فرمایا لفظ اسکن میں ہم نے ٹھہرایا پانی کو، فی الارض زمین میں ٹھہرایا۔ آسمان سے پانی نیچے آتا ہے اور پھر وہ پانی زیر زمین ٹھہر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے، کچھ اہل رائے نے تفسیر کی ہے کہ دو سمندر، ایک تو یہی سمندر ہے جو، اور دوسرا سمندر وہ ہے جو زیر زمین پانی ہے۔ جی، زیر زمین پانی بہت بڑا ذخیرہ زیر زمین ہے۔ یہ وہاں سے ہم پانی نکالتے ہیں، قدیم زمانے میں کنوؤں کے ذریعے نکالتے تھے، آج کل تو مشینری کا دور ہے، وہ بورنگ کر کے پانی نکالتے ہیں زیر زمین سے۔ وہ زیر زمین سے جو پانی نکلتا ہے اور انسان فائدہ اٹھاتا ہے، وہ سمندر کے جو پانی ہے اس سے کم فائدے کا نہیں۔ جی، سمندر سے جو پانی نکلتا ہے وہ زیر زمین جاتا ہے۔ زیر زمین جو پانی ہے وہ میٹھا ہے، سمندر کا جو پانی ہے وہ کھارا ہے۔ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان میں ایک حائل ہے، رکاوٹ ہے، زمین رکاوٹ ہے۔ یہ لا یبغیان، یہ زیر زمین جو میٹھا پانی ہے وہ سمندر میں نہیں جاتا، سمندر کا جو کھارا پانی ہے وہ زیر زمین پانی میں نہیں جاتا، لا یبغیان۔ کچھ اہل رائے مفسر حضرات نے اس کی یہ تفسیر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔